السلام علیکم جی، ویلکم ٹو MTR ڈائریز۔ آج 13 رجب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی شروع کہاں سے کروں، کیونکہ ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے، جتنی احادیث، جتنے فضائل، جتنی شانیں ان کی بیان ہوئی ہیں، اتنی نبی علیہ السلام کی زبان سے اتنی اور کسی صحابی کے بارے میں اس طریقے سے نہیں آئیں۔ یعنی دیکھیں نا، اب سب سے بڑی تو ان کی جو کیا کہتے ہیں عزت کا مقام ہے، سب سے بڑی جو ان کی شان ہے وہ تو یہی ہے، وہ جو جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جانے لگے تو پیچھے حضرت علی کو بنا کے جا رہے تھے خلیفہ، جو وہاں پہ مطلب لوگ موجود تھے، مرد، عورتوں یا بچوں کے اوپر، تو حضرت علی رونے لگ گئے، کیونکہ ہر جنگ میں نبی علیہ السلام کے شروع سے وہ ساتھ تھے نا، پہلے اسلام لانے والے مرد تھے وہ، اور مطلب بچے تھے اس ٹائم، تو 10 سال تھی ان کی، لیکن مطلب روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی ایک روایت میں آتا ہے نا کہ 3 لوگ جو سب سے پہلے اسلام پہ تھے، ان میں سے ایک نبی علیہ السلام کی ذات تھی، ایک حضرت خدیجہ اور ایک مولا علی تھے۔ تو یعنی 10 سال کی عمر سے انہوں نے جیسے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے پرورش کی ہے ان کی حضرت ابو طالب کے بعد، تو اس کے بعد پھر اپنی بیٹی بھی ان کے عقد میں دی، تو وہاں سے لے کے اور تبوک کے موقع تک ہر موقع پہ وہ ساتھ تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام وہاں چھوڑ کے جانے لگے تو وہ رونے لگے، تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ کیا تمہیں یہ چیز تمہارے لیے فخر کی باعث نہیں ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جس طرح ہارون اور موسیٰ آپس میں تھے، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی ایک نبی کے بعد نہیں، حضرت موسیٰ کے لیے سب سے بڑی جو سپورٹ تھی وہ ان کے بھائی اور ان کے جو مطلب نبی تھے ان کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام تھے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی سپورٹ تھے اس حدیث کی روشنی میں۔ تو اتنے بڑی ان کی شخصیت، باقی ان کے لیے جتنی حدیث کوٹ کریں، خیبر کے موقع پہ جو ان کو ایک امارت ملی، اس کے علاوہ اور کافی معاملات کے اندر، ایون ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے مولا علی کی محبت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یعنی جس بندے کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بغض ہے وہ منافق ہے، اس کی منافقت کے لیے اور کسی اسٹمپ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی کے دل میں مولا علی کی محبت ہے تو وہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے، یہ اعزاز بھی اور کسی کو نہیں ہے۔ تو مولا علی کی شخصیت بہت بڑی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ چلو جب نبی علیہ السلام کی ہم مثال دیتے ہیں، حالانکہ اسوہ حسنہ تو وہی ہے نا ہمارے لیے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے جی نبی علیہ السلام کی مثال دیں تو سارے کہتے ہیں او جی وہ تو نبی تھے جی، ہم تو ان کے پاؤں کے برابر، بے شک پاؤں کے برابر تو ہیں، لیکن میں عمل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جی وہ تو نبی تھے، وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی تائید تھی، تو ہم ان کی طرح کہاں ہو سکتے ہیں۔ تو چلو ان کو چھوڑیں، جو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں ایک قسم کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ادنا سے غلام، وہ اپنے آپ کو تو یہی کروانا پسند کریں گے نا مولا علی، تو آپ نبی علیہ السلام کے غلاموں کی طرح ہی ہو جو، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، چاروں خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، یہ نبی علیہ السلام کے غلام کلوانا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، ہم انہی کی طرح ہو جو۔ ان میں جو سب سے مطلب ایک سب سے آئیڈیل پرسنالٹی مولا علی، اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ہر قسم کا فیض دیکھا، انہوں نے اسلام کی امارت بھی دیکھی، اور یہی اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے فتنے آج کے دور میں ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس طرح کے تمام فتنے گزرے ہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ تو اسلام کے پرائم ٹائم کے اندر خلافت نبھا کے چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے اوپر کافی سارے مسائل آئے، لیکن مولا علی پہ جس طرح کے مسائل آئے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مظلوم ہیں ہی ہیں، لیکن جب میں مولا علی کی سیرت پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، یقین کریں زیادہ رونا آتا ہے کہ جو ان کے ساتھ جو اینڈ پہ ہوا ہے، اور جو اینڈ پہ جو ان کے جس طرح کے حالات زندگی تھے، کہ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، ان کی بیک پہ کون کھڑا ہے ان کے ساتھ؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ حضرت عمر خلیفہ بنتے ہیں تو ان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ حضرت عثمان، حضرت علی۔ لیکن جب حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا۔ انہیں بدقسمتی سے مسلمان ہی ان کے خلاف تلواریں اٹھا کے آ گئے، بدقسمتی سے مسلمانوں سے گروہ نکلے جنہوں نے مولا علی پہ کفر کے فتوے لگائے، نعوذ باللہ، مسلمانوں سے گروہ نکلے جنہوں نے باقاعدہ مولا علی سے جنگیں کی۔ اور مولا علی کی شخصیت آپ دیکھیں کہ جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین کے اندر جو مخالف آ رہے ہیں وہ حالانکہ مولا علی کے خلاف آ رہے ہیں، مولا علی کے پاس پوری ریٹ ہے انہیں قتل کرنے کی، خلیفہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی نا، لیکن ان کی لاشوں پہ بھی مولا علی گریہ کر رہے ہیں۔ یعنی مولا علی وہاں پہ دکھی کھڑے ہوئے ہیں کہ کلمے کا احترام، تو ہم یہاں سے یہ نہیں سیکھتے ہم کہ ایک مسلمان کے کلمے کی کتنی گریس ہوتی ہے، کتنا احترام ہوتا ہے، ہم یہ چیز نہیں فالو کر سکتے آج کل کے دور میں، ہم تو جناب ایک دوسرے فرقوں کو قتل کرنے کے در پہ پھرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو خارجی تھے اس دور میں جنہوں نے مولا علی پہ کفر کے فتوے لگائے، جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ انہوں نے آپ پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں تو مولا علی نے نہیں کہا کہ میں انہیں کافر کہتا ہوں، مولا علی نے کہا کہ انہیں طبیعی غلطی لگی ہے، ہمارے سے ایک بھٹکا ہوا ایک جو ہے نا ایک بھٹکا ہوا وہ گروہ ہے، کفر کا فتویٰ ان پہ نہیں لگاتا۔
تو مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولا علی کی سیرت کا یہ ایک پہلو ہے، صرف ہم صرف اس ایک پہلو کو پکڑ لیں تو یقین کریں آج جتنے اختلافات ہیں اور امت جو بٹی ہوئی ہے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ صرف ایک پہلو، مولا علی کی تو شخصیت ہی بہت بڑی ہے، انتہائی جامع شخصیت ہے، صرف ایک پہلو کو یہ پکڑ لیں نا ان کی زندگی کے جو آخری ایام ہے، اسی سے ہم سبق لے لیں تو ایویں تو نہیں نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے ایک گروہ وہ ہوگا جو ان کے محبت میں بہت آگے نکل کے دوزخی بن جائے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو ان کے بغض میں بہت نیچے گر کے پھر دوست کی بن جائے گا۔ اتنی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پرانی امتوں میں سب سے بدبخت انسان وہ تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور میری امت کا سب سے میرے بعد کا وقت کا سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا جو مولا علی کو قتل کرے گا، مولا علی کو شہید کرے گا۔ تو آپ دیکھیں اتنی ایکسٹرا آرڈنری ان کی پرسنالٹی تھی۔ تو خیر ابھی میں صرف ان کے اینڈ کے جو زندگی اس میں سے 2-3 چیزیں نکال رہا ہوں کہ اگر ہم اسی میں سے دیکھ لیں کہ ان کا دل جگرا ان کا چیک کریں آپ کہ ان کے خلاف جنگ لڑنے آئے ہیں، مولا علی کی فوج کے ہاتھوں بندے قتل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مولا علی وہاں گریا کر رہے ہیں، خود ان کے نماز جنازہ پڑھے، ان کو دفن کریں، اتنا بڑا جگرا تھا۔ ان پہ کفر کے فتوے لگانے والوں کو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم بیٹھ کے ہمارے اندر سے ایک فرقہ آج بیٹھ کے مولا علی کے سامنے آنے والوں کو پتہ نہیں کن الفاظ میں یاد کرتا ہے، یعنی مولا علی کے نام کے اوپر مولا علی کے اپنی طرف سے مخالفین بنا کے مولا علی کے مخالفین کو کس طریقے سے یاد کرتا ہے، کتنے برے الفاظ میں، اور یہ نہیں سوچتے کہ مولا علی کا اپنا طرز عمل کیا تھا، چاہے آپ سنی ہیں چاہے آپ شیعہ ہیں۔ پہلی بات ہے کہ وہی بات ہے کہ ہر مسلمان سنی، ہر مسلمان شیعہ ہونا چاہیے۔ شیعہ وہ ہے جو حضرت علی کا شیعہ ہے، ہم نہیں ہیں کیا شیعہ؟ میں اگر سنی گھرانے میں پیدا ہوں تو کیا مولا علی کا شیعہ نہیں ہوں؟ میں مولا علی کو حق میں مانتا ہوں، ان کو حق ماننا میرے ایمان کا حصہ ہے، تو کیا میں شیعہ نہیں حضرت علی کا؟ میں ہوں، فخر سے کہتا ہوں۔ اور ہر شیعہ کیا نبی علیہ السلام کا سنی نہیں ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلنے والا نہیں ہے، تو ہر مسلمان سنی شیعہ ہوتا ہے، مفت میں تفریقیں ہو گئیں۔ تو مقصد اگر آپ سنی ہیں چاہے شیعہ ہیں، وہ ہوتے تھے نا کیا کہتے ہیں علامہ ضمیر اختر صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ اگر امت صرف حضرت علی پہ اکٹھی ہو جائے تو امت کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، چاہے سنی ہے چاہے شیعہ ہیں، مولا علی پہ اکٹھے ہو جائیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرز کی زندگی گزاری ہے، جس طرح کا ان کا جو بیہیویئر تھا دشمنوں کے ساتھ یا ان کے دوستوں کے ساتھ یا ان کی خلافت کو چیلنج کرنے والوں کے ساتھ یا ان کی زندگی میں مسائل پیدا کرنے والوں کے ساتھ، جس طرح مولا علی کا طرز عمل تھا، اگر یہ پوری امت مولا علی کے اس طرز عمل کو فالو کر لے تو یقین کریں سنی شیعہ کی ڈیبیٹ ختم ہو جائے، یہ رولے ختم ہی ہو جائیں اور سارے معاملات ٹھنڈے ہو جائیں اگر مولا علی کا طرز عمل کیونکہ مولا علی پہ تو اتفاق ہے نا، سنی شیعہ کا اجماع ہے، ان کی نہج البلاغہ پہ تو سب کا اجماع ہے، صرف اسی کے اوپر اگر امت اکٹھی ہو جائے تو اس امت کو اکٹھے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور چونکہ یہ اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہاں پہ اللہ معاف کی لڑائی ہیں، تو آپ دیکھ لیں مولا علی کو ستانے کا انجام آپ دیکھیں کہ تب سے اب تک ہمیں خلافت دوبارہ نہیں مل سکی، یہ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پہ قہر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ خیر بات لمبی ہوگی، 8 منٹ تک چلی گئی۔ مولا علی کی تو اتنی بڑی ہستی ہے کہ جتنا احاطہ کیا جائے کام ہے ان کے اوپر تو کتنا بولا جا سکتا ہے، ابھی تو میں نے ان کی شان میں حدیثیں بہت کم بتائیں۔ اللہ ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق، ان کے اقوال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب ان کے حقیقی شیعہ بن سکیں۔